دنیا کے سامنے رکھے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حارث نواب صاحب، ڈی جی آئی ایس پی آر کا وہی موقف ایک بار پھر انہوں نے دہرایا، افغان طالبان رجیم سے یہ مطالبہ کیا کہ دو دہشت گرد ہیں ان کی سہولت کاری بند کی جائے، کیونکہ دہشت گرد افغانستان میں موجود ہیں، وہاں سے اسلحہ استعمال کرتے ہیں پاکستان میں دندازی کے لیے، فنڈنگ ملتی ہے ان کو وہاں سے۔ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان تو تمام تر ثبوت دنیا کے سامنے بھی رکھ چکا، افغان طالبان رجیم کی جانب بھی رکھ چکا، لیکن ابھی تک ان کی طرف سے بات نہیں کیے گئے۔ دیکھیں، یہی افسوس کی بات ہے کہ یہ افغان طالبان رجیم اپنے آپ کو ایز اے ریاست بھی نہیں سمجھ رہی ہے۔ وہ ابھی بھی سمجھ رہے ہیں کہ وہاں پر وہ اسی طرح کی حکومت کر رہے ہیں اور وہ نارتھ سے ٹیکٹر کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ 24 ٹیررسٹ آرگنائزیشن افغانستان میں موجود ہے، یہ یونائٹڈ نیشن کی بھی رپورٹ ہے، اور اس کو القاعدہ ٹرین کر رہی ہے۔ اور آپ کے سامنے جو امریکہ میں انسیڈنٹ ہوئے، تاجکستان میں ہو رہا ہے، تو یہ تو اب گلوبل ایک ٹیررزم کی دوبارہ ایک نئی لہر آنے والی ہے۔ اس کے لیے ظاہر ہے کہ امریکہ کو اور یورپی یونین کو، تمام ملکوں کو سوچنا چاہیے کہ جو $7.2 بلین کا ویپن میں چھوڑ کے ہیں، یہ بیچ بھی رہے ہیں اور اس کو ہمارے خلاف استعمال بھی کر رہے ہیں۔ تو دس از ویری سیریس سچویشن۔ اور پھر اس کے ساتھ دیکھیں نا، 2021 میں یہ آئے تھے، اس کے بعد سے آج تک نہ انہوں نے وہاں پر پولیٹیکل گورنمنٹ بنائی ہے، نہ وہاں پر ان کی یہ ایکٹنگ بیلنس گورنمنٹ ہے، نہ خواتین کے حقوق ہیں۔ کہیں 50% خواتین کو کوئی نہ کوئی ریپرزینٹیشن نہیں، جنہوں نے وہاں پر کمٹمنٹ کی تھی وہ بھی اس بات کو نہیں مانتے ہیں۔ اور پھر ان کا طرز عمل ایک ریاست طرح نہیں ہے، یہ جسٹ بہیونگ لائک اے نان ریاست، جو کہ بہت ہی خطرناک بات ہے، جس کی وجہ سے پرابلم ہو رہی ہے۔ اور اس کے بعد افغان طالبان جو رژیم بھی افغانیت پر ماننا نہیں ہے، ظاہر ہے کہ جب 4 سال سے بیٹھے ہیں، کسی ملک نے ان سے سفارتی تعلقات قائم نہیں کیے ہیں، کسی ملک سے ان کے تعلقات نہیں ہیں، ایون انڈیا سے سفارتی تعلقات نہیں ہیں، تو یہ کیا کامیڈی آف نیشن میں کر سکتے ہیں کہ پیسہ مل رہا ہے اور یہ جیسے ہیں۔ ہمارا موقع بڑا کلیئر ہے کہ آپ کراس ٹیررزم بند کریں اور ہمیں تصدیق ہو کہ واقعی آپ اس کے خلاف ایکشن کریں، یا جو سالس ہیں وہ تصدیق ہے، دین وی آر ریڈی۔ ہم نے ان کی یہ جو بند کی، یہ لیجسٹی بند کی، یہ ہم نے اپنے عوام کے لیے کی ہوئی ہے کہ وہاں سے ٹیررزم کے لوگ ٹیررسٹ بھی آتے ہیں، ویپن ایمونیشن آتا ہے، اسمگل کا سامان ہوتا ہے، گاڑیاں آتی ہیں، یہ سگریٹس آتے ہیں، اس کے بعد اس طرح کی چیزیں آتی ہیں جو انلیگل سیکٹر میں استعمال ہوتی ہیں۔ کیونکہ کی گورنمنٹ کی بڑی ذمہ داری ہے۔ پاکستان جو فوج ہر جگہ پر نہیں ہو سکتی، تشکیلیں آتی ہیں، تو تشکیلوں کے بعد یہ پروونشل گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے ان کو روکنا، وہ اس میں کام نہیں بالکل کرتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ پرابلم ہو رہی ہے۔ اور ساتھ ساتھ افغان مہاجرین آپ نے دیکھیں، کہتے ہیں یہ جو کہیں ہیں کہ یہ فارسی کہیں، یہ وہاں پر مہاجرین ہیں، پاکستان میں مہمان آئے ہیں۔ کیا مہمان افغان لے کے آتے ہیں؟ کیا مہمان وہ آپ کے ساتھ نیٹنگ فائٹنگ لے کے آتے ہیں، آپ کو رائفل لے کر آتے ہیں، راکٹ لانچر لے کے آتے ہیں، پاکستان میں اٹیک کرتے ہیں؟ ہم بھی تو افغان فوجی بھیج رہے ہیں، بالکل چاہتے بھیجنے کی ایسی بات نہیں ہے۔ آپ واپس کر دیں ان سے، آپ واپس کریں، ہم ان کا خود بندوبست کر لیں گے۔ تقریباً ہم نے 1 ملین کے قریب افغان فوجی کو بھیج دے کر اور بھیجیں گے۔ یہ لکسری ہے، یہاں پر سہولت کاری بھی ہوتی ہے، جہاں ان کے چھوٹے جلسے میں دی جاتی ہیں، مدد کی جاتی ہے، یہ بہت بڑا پرابلم ہے۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں تو پھر یہ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ہمارے تعاون نہیں کر رہا۔ ہم نے کہاں تعاون نہیں کیا ان کے ساتھ، آپ مجھے بتائیے۔ اور اسی وجہ سے میں یہ بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ جو حق پہ ہوتا ہے، جو ڈی جی ایس نے بات کی ہے، وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے، باطل کے خلاف مدد کرتا ہے۔ یہی ہمیں امید ہے پوری طرح کہ رہے۔ لیکن بات یہ کہ ایک اور دن ہوتا ہے کہ دہشت گرد جو اچھا دہشت گرد ہے وہ مر چکا ہے، باقی سب دہشت گرد ہیں، نہ اس میں پاکستان میں کوئی ہمارے میں فرق نہیں ہے۔ اور اس کے بعد دیکھنا یہ کہ آپ یہ گلوبل ٹیررزم جو کر رہے ہیں، ان کو کیا خود ان کو نہیں سمجھانی ہے، یہ کیسے اپنے عوام سے ان کو محبت نہیں ہے۔ پاکستان افغان عوام سے بہت محبت کرتے ہیں، ہم ان کو بہت خیال ہے، لیکن مجبوری یہ ہے کہ افغان طالبان کو فکر نہیں ہے، جو وہاں پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے افغان عوام کا کام ہے کہ آپ وہ کھڑے ہوں، جا کے جمہوریت وہاں پر لے کر آئیں، اپنی پسند کی حکومت بنائیں، تاکہ وہاں پر ایک اچھی بیلنس ایتھنک گورنمنٹ بنے، پولیٹیکل انکلوسیو گورنمنٹ بنے، خواتین کو حقوق دیے جائے اور خواتین کو حکومت میں شامل کیا جائے، تاکہ وہ کامڈی نیشن میں دے شوڈ لیو لائف ود پراپر اسٹیٹ۔ وہ ان کو نہیں ہے کہ مجھے کسی نے ان سے تعلق ہی نہیں رکھا ہوا، کسی سواتی تعلقات میں بات کی۔ آپ یہ سوچیں گے اس طرح پیسہ کما رہے ہیں، پیسہ لوٹ رہے ہیں، لٹیروں کی طرح کر رہے ہیں، اور کام نہیں ہے۔ آئی تھنک پاکستان نے مجبور کر یہ چاہ رہے ہیں
کہ ہم تجارت کریں گے انڈیا کے ساتھ، کر کے دیکھ لیں. ان کو وہ سمجھ آ جائے گی جتنا مہنگا پڑے گا. نہ ہماری ایکسپرٹ سامنے کو استعمال کرنے دیں گے. یہ کہاں بھی جائیں گے؟ 4-5 اگر گھنٹے کا الگ ڈٹور کریں گے تو کتنا مہنگا ان کو پڑے گا. کیا بات کر نہیں سکتی ہیں؟ امریکن سینکشن لگی ہوئی ہے افغانستان ایران کے ساتھ. تو میرے خیال میں یہ ابھی بھی وقت ہے. یہ اپنے عوام کی آرام کا خیال کریں، ان کو تکالیف مت دیں. اگر قابل تصدیق کی خواجیوں کے خلاف ایکشن کرتے ہیں تو پاکستان کے مذاکرات کے لیے بھی تیار ہے. ہم لوجسٹک بھی کھول دیں گے، ہم ہر قسم کی مدد بھی کریں گے، لیکن پراپر سازم نہیں ہوگی. دیٹ از دی اونلی کنڈیشن. اینف از ایون اس میں کوئی ٹائم ٹالرنس نہیں کریں گے. حارث صاحب، پاکستان کا ہمیشہ صرف اور صرف ایک ہی مطالبہ رہا ہے کہ افغانستان اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دے، اور جیسے ابھی آپ نے بھی بات کی کہ ان کو بہت مہنگا پڑے گا اور یہی وقت ہے کہ یہ سمجھ جائیں اور اپنی عوام کا بھی خیال کریں. اور دیکھا جائے تو 40 سال پاکستان نے افغانستان کی مہمان نوازی کی ہے، افغان باشندوں کی مہمان نوازی کی ہے، 2 نسلیں ان کی پاکستان میں جوان ہوئی ہیں، اتنا سپورٹ کیا ہے پاکستان نے، پھر بھی اس طرح سے وہ اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہونے دیتے ہیں. دیکھیں، یہ بیسیکلی یہ افغان طالبان رجیم جو ہے نا، یہ تھینک لیس ہے. جتنا ہم نے ان کا خیال کیا ہے امریکن کے جانے کے بعد بھی، ہم نے بھی تھاٹ کہ اب یہ بڑی اچھی طریقے سے ریاست کو چلائیں گے، اپنے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں گے، ان کی سوچ بدل جائے گی، یہاں پر پیس امن ہوگا. وہ انہوں نے وہی نان صرف ایکٹر والی کام کیا، نان صرف ایکٹر ہی پالے ہوئے ہیں اور انہیں کے ساتھ پہ چلتے ہیں. یہ have to not start behaving like a sovereign of Islamic افغانستان. لیکن ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے. آئی تھنک اس وقت بہت بڑی ذمہ داری ہے امریکن کی، یورپین یونٹی جو اتنا بڑا ویپن امریکی چھوڑ کے چلے گئے ہیں، اور ابھی ان کو تھرڈ جو امریکہ میں جو ہوا ہے اس کے 41 سلیپر یورپین کنٹریز میں وہاں پہ ریڈ الرٹ نکلتے ہیں اور اب وہ بھی پریشان ہیں. تو دین وائی کانٹ بی شارٹ دیم آؤٹ؟ اس کے لیے پاکستان کو چاہیے کہ آپ ہماری ملٹری سپورٹ کریں. آپ اتنا ویپن ہم نے چھوڑ کے نائٹ فائٹنگ کیپبلٹی ان کو دے دی گئی ہے، ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے. تو امریکہ کو چاہیے کہ پاکستان کو APC دے، نائٹ فائٹنگ کیپبل ہیلی کاپٹر دیں، نائٹ فائٹنگ ڈیوائسز دیں، تاکہ ہم ان کے دن رات ان کا انفراسٹرکچر رہتے ہیں. یہ کیپیبل بیٹر ریٹنڈ آدمی ہے. ہم نے اتنی بڑی انڈیا کی فوج سے 6 گھنٹے میں 8 گھنٹے میں شکر سے پار کی. بائی چانس آرڈر دی بنچ آف انڈسپشن لاٹ جو کہ 9 کے بعد یونیفارم جو نہ ٹرین ہے، ہٹ اینڈ رن کی بات کرتے ہیں. اس لیے پاکستانی قوم کو اور خاص طور پہ افغانستان کی گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ حکومت کا ساتھ دے. ان کا بہت زیادہ پارٹ ہے اس میں. دیکھیں 70% ٹیررزم KPK میں ہو رہا ہے، وہاں ہمارے پشتون بہن میں کا نقصان ہو رہا ہے. تو اس لیے ضروری ہے جو DGIC نے بات کی ہے انلیگل سسٹم مغل گاڑی میں 4 لاکھ سمل گاڑی امیجن کریں، وہ یہ سارے ٹیررسٹ اور پھر افغان گورنمنٹ میں بھی استعمال ہوں گے، لوگ استعمال کریں، کوئی پکڑنے والا نہیں ہے. آپ دیکھ لیں پنجاب میں سندھ میں کوئی گاڑی نہیں چلا سکتا. یہاں پر سیفٹی کے سسٹم ایسے چلا دیے کہ اسمگل گاڑی فوراً چیک آؤٹ ہو جاتی ہے. تو وہ بھی نہیں، وہ ان کو نہیں روکتے ہیں. اس کے بعد منڈی کا پیسہ آ رہا ہے، اسمگلنگ کا پیسہ آ رہا ہے، نارکوٹکس کا پیسہ آ رہا ہے، ٹکٹ اسمگلنگ ہو رہی ہے، ٹائر اسمگلنگ ہو رہی ہے، گاڑیاں اسمگل ہو رہی ہیں. ہو ٹو ڈو اٹ از دا پروونشل گورنمنٹ. ان کے گورنمنٹ میں کچھ آفیسر جو آفیسر، اس کے بعد کچھ پالیٹیشین اور سامنے نے جو مل سے بینیفٹ لے کے ناٹ ریلائزنگ ایٹ دی کاسٹ آف پیپل آف KPK اور پیپل آف پاکستان کے بعد سے فنڈنگ جاتا ہے. سو دس از ہائی ٹائم پاکستان از ریڈی اینڈ وی ایز اے نیشن ہیو ٹو فائٹ دس. بالکل صحیح کہا آپ نے حارث نواز صاحب.